لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ آج اس وقت ہم اللہ کے گھر میں ایک نیک مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تعالی اس علمی مجلس کو ہم سب کی حسنات میں لکھ دے اور اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور پوری دنیا کے حالات ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے، تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ان حالات کا تجزیہ اسلامی نقطہ نظر سے کریں. ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے موجودہ حالات کے تعلق سے. آپ جانتے ہیں کہ اہل اسلام کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالی مومنوں کو آزماتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انبیاء کرام کو بھی آزمایا گیا، بلکہ یہ انبیاء کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں کہ اشد الناس ابتلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں، جو زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. دوسری یہ کہ بندوں کے اعمال کا بھی اس آزمائش میں دخل ہوتا ہے. ہمارے اپنے کرتوت اور ہماری معصیت، ہماری بدعمالیاں، یہ بھی سبب بنتی ہیں آزمائشوں میں. تو ایسی حالت میں ہمیں اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر موجودہ حالات میں ہمیں مزید کیا کرنا ہے؟ رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ جو مادی وسائل ہیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، جو احتجاج، مظاہرے یا جو قانونی چارہ جوئی اور بھی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان سب کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس وقت ہمیں جو کرنے کا کام ہے، بہت سارے کام ہیں. میں ایک کام کی طرف توجہ صرف دلانا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اجلاس کا زیادہ تر وقت مولانا ظفر الحسن صاحب مدنی حفظہ اللہ کو دیا جائے. مولانا ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. جیسے ہی وہ تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ ان کا خطاب آپ لوگ سنیں گے. صرف ایک چیز آ گیا، صرف ایک بات، خدمت خلق. ہم لوگ اپنے آپ میں سمٹے سمٹائے رہتے ہیں. ہماری ساری تگ و دو اور ہماری ساری محنت اپنے لوگوں کے اندر ہوتی ہے. اپنے دائرے سے نکل کر کے کچھ رفاہی کام کریں، خدمت خلق کریں،
اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ قرآن میں، حدیث میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل کا بھی حکم دیتا ہے، احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ احسان کیا چیز ہے؟ بھلائی کرنا، دوسرے کے کام آنا، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا۔ خالی احسان کہا، اس میں یہ نہیں کہ صرف اہل اسلام کے ساتھ ہمیں احسان کریں۔ ایک جگہ کہا کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو۔ خیر کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے، تو خیر کا کام کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تو کامیابی کے لیے ہم کامیابی ہی کی تلاش میں ہیں اس وقت، اور ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے، تو خیر کا کام کریں۔ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا کون سا عمل اچھا لگے کہ اس کی وجہ سے وہ ہماری کھل کر کے مدد کر دے۔ ایک حدیث میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، انسان کے بدن کے اندر جتنے جوڑ ہیں ان میں سے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ، ایک نیکی فرض ہے، ہر جوڑ کی طرف سے۔ جسم کے اندر آپ سوچیے کتنے جوڑ ہیں، بعض روایتوں میں کہ 360 جوڑ ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، جب سورج طلوع ہوتا ہے روزانہ گویا کہ 360 صدقہ کرنا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ صدقہ صرف پیسے سے نہیں کیا جاتا۔ کیسے کیسے کیا جاتا ہے؟ چند مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس حدیث کے اندر، اس پر غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تعدل بین اثنین صدقہ، دو آدمی کے درمیان آپ نے صلح کرا دیا، یہ ایک صدقہ ہے۔ کوئی دو آدمی لڑ رہے تھے، تو میں کر رہے تھے، آپ بیچ میں پڑھ کر کے دونوں کا مسئلہ حل کرا دیے، اپنے ذریعے سے ایک نیکی ہو گئی۔ آپ کا کچھ نہیں لگا، اس کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی بس اپنے اثر کے ذریعے، اپنی زبان سے، میٹھے بول سے آپ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، یہ نیکی ہے۔ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، اسی طرح سے کسی آدمی کی مدد کرو اس طرح سے کہ اس کو اس کی سواری پر سوار کرا دو، اگر وہ سوار نہیں ہو پا رہا اپنی سواری پر، یا اس کا سامان اس کی سواری پر چڑھا دو۔ کوئی آدمی ٹرین پر چڑھ رہا ہے، کمزور ہے، اس کو سہارا دے تو چڑھ جائے۔ کوئی آدمی بس پر چڑھ رہا ہے، رکشے پر چڑھ رہا ہے، کمزور ہے، اس کو سہارا دے دو۔ اس کے پاس سامان ہے، نہیں اٹھا پا رہا ہے، اس کا سامان اٹھا کر کے اس کی سواری پر چڑھا دو، نیکی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اس میں ہمارا کچھ نہیں لگتا، صرف پیسے سے خیر کا کام نہیں ہوتا، جذبے سے ہوتا ہے، ارادے سے ہوتا ہے۔ آگے فرمائے کہ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات بھی صدقہ ہے، میٹھا بولنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا کام ہے۔ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر وہ قدم جو تم اٹھا کر کے نماز کی طرف جاتے ہو نیکی۔ ہم مسجد تک آتے ہیں اپنے گھر سے چل کر کے، اپنی دکان سے چل کر کے، ہر قدم سوچئے، ہم کو اس کا احساس کرنا چاہیے، ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو اس طرح سے دن بھر میں انسان کتنی نیکیاں کر لے گا شمار نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ سوچے اس کے بارے میں، وہ اس پر غور کرے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نیکیاں کر سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر
ہماری تعداد کم ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے سامنے 80% آبادی ہے، ہم 20% ہیں زیادہ سے زیادہ. اب اس 80% آبادی کو دعوت دینا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو دعوت صرف جو ہے یہ نہیں کہ ہاں کلمہ پڑھا دیا جائے تبھی دعوت. ہم اپنے اخلاق کے ذریعے اور ہم اپنے خدمت خلق کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم کسی کو فی الفور اسلام میں داخل ہی کر دیں. ہمارے اخلاق سے، ہمارے حسن سلوک سے اگر کسی کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے، کوئی اپنے ذہن میں یہ لے کر کے بیٹھا ہو کہ مسلمان تو بڑے بدخلق ہوتے ہیں یا مسلمان تو کسی کا تعاون نہیں کرتے، تو کم سے کم اس کی غلط فہمی تو دور ہو جائے گی. یہ بھی ایک کامیابی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا کے اندر صرف زبانی تبلیغ سے نہیں پھیلا، ہمارے اسلاف کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے حسن سلوک سے بھی پھیلا ہے اور اسی کا زیادہ عمل دخل رہا. اس لیے موجودہ ماحول میں ہمیں جہاں بہت سارے کام کرنے ہیں، انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے عامت الناس میں بھی کام کریں. آپ دیکھیے کہ عیسائی مشنریاں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی، یورپ سے، امریکہ سے، پورے مغربی ممالک سے وہ لوگ آتے ہیں، اپنا آرام، اپنی آسائش چھوڑ کر کے گاؤں گاؤں جاتے ہیں. کس لیے؟ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے. لیکن وہ ڈائریکٹ عیسائیت کی تبلیغ نہیں کرتے، وہ یہی کام کرتے ہیں، خدمت خلق، اسپتال کھولتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں اور اس طرح کے رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو ریلیف پہنچاتے ہیں اور ساری تکلیف مشقت برداشت کرتے ہیں. کتنی تیزی سے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اس جانب توجہ دیں. ان کے پاس بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ان کا وقت کاٹے نہیں کٹتا ہے. اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں اور دیکھیں کہ کن کن میدانوں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ہم اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کس طرح ہم دوسرے کے کام آ سکتے ہیں. خاص طور سے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تعلیمی میدان میں کام کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کوئی مدرسہ کھول لیں، کوئی اسکول کھول لیں تبھی نہیں. ہم دیکھیں کہ سماج کے اندر جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے کا کیا انتظام کیا جا سکتا ہے. اسکول ہیں، مدارس ہیں، ان کو کس طرح سے ان اسکولوں اور مدرسوں تک بھیجا جائے. جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں گنجائش بنائی جائے. اگر کوئی فیملی ایسی ہے جو معمولی خرچ بھی نہیں ان بچوں کا تعلیم کا برداشت کر سکتی تو اس کے لیے کیا انتظام کیا جا سکتا ہے. آگے چل کر کے جو لڑکے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی تعلیم کی راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے. سرکار کی بہت ساری اسکیمیں ہوتی ہیں تعلیم کے تعلق سے، ہم اور آپ کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے وہ سارا کام ہوتا ہے. تو وہ بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں جن میں وہ ہمارے ہی لیے ہوتی ہیں، پبلک کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا. وہ پیسہ واپس سرکار کو چلا جاتا ہے، وہ تعلیم کے نام پر رہتا ہے، رفاہی کام کے لیے ہوتا ہے، لیکن یا تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا ہماری سستی کی وجہ سے ہم اس سے استفادہ نہیں کر پاتے. بہت سارے کالجوں میں اور بہت ساری یونیورسٹیوں میں ہمارے لیے سیٹیں مختص ہوتی ہیں، سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بچوں کی تعداد وہاں نہیں پہنچ پاتی. دوسرے لوگ آ کر کے ان سیٹوں کو کور کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کا احساس کرتے ہیں ان کو آگے بڑھ کر کے میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، صرف نعرے لگانے سے، احتجاج اور مظاہرے کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے. ہمیں ایک بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ملک کے موجودہ ماحول میں اگر ہم اب بھی بیدار نہیں ہوئے، اگر ہم اب بھی اپنی پرانی ڈگر پر ہی چلتے رہے
تو یہ جان لیجئے آگے آنے والے ایام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. لیکن ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اور ان تمام میدانوں میں ہر طرف کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دین کے سچے ترجمان بن سکیں، تاکہ ہم اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہو سکیں اور دنیا کے سامنے بھی جواب دے سکیں. ہمیں صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں تو اخرجت للناس ہم سے کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو. اور خیر امت صرف اس لیے نہیں کہ ہاں تم مسلمان ہو، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ تمہیں لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے تم کو بھیجا گیا. تمہارا کام صرف تمہارے اپنے لوگوں کے اندر محدود نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا سکے. للناس کا ساری انسانیت کے لیے مفید ہو، دوسروں کے کام آنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو قیمتی وقت ہے اور اس وقت کو ہم دوسرے کے لیے لگاتے ہیں تو ہمارا کام کیسے ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خود ہی اتنی مصروفیت ہے، ہمارے پاس تو خود ہی اتنا کام ہے کہ ہم کیسے دوسرے کا کام کریں گے. لیکن اگر ہم اس حدیث پر غور کریں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں، کسی شخص کے کام میں، کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے میرے بھائیوں. ہم صرف اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھیں کہ ہم اگر دوسرے کا کام کریں گے تو ہمارا کام کیسے ہوگا. اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے سے اسی لیے مربوط رکھا ہے. یہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے. ساری انگلیاں برابر رہتی تو اس سے وہ فائدہ نہ حاصل ہوتا جو چھوٹی بڑی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اسی طرح سے سماج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، لوگوں کا الگ الگ معیار بنایا ہے، تو سب مل کر کے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں تو یہ زندگی کی گاڑی چلتی ہے. اس لیے اس جانب ہمیں توجہ دینا ضروری ہے. خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا. اور اگر ہم اس سلسلے میں پوری دنیا کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دنیا والے اور دوسرے مذاہب والے کس طرح سے لوگوں کے اندر جا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کی نیت کے اندر فتور ہوتا ہے. ان کا مقصد فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا ہے، اصل وہ شکار کرتے ہیں. اس ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، رفاہی کاموں کے ذریعے سے ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ جب بھی موقع ملے ان کو پکڑ کر کے عیسائیت کا کلمہ پڑھا دیا جائے، ان کو عیسائیت میں داخل کر دیا جائے. یہ ان کا کل مقصد ہوتا ہے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے بسا اوقات وہ غلط طریقے بھی اختیار کرتے ہیں. لیکن ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی غلط طریقے سے کسی کو اپنے دین میں داخل کریں اور کسی غلط راستے سے کسی کو بہکا کر کے اور کسی کو گمراہ کر کے ہم اپنے دین میں داخل کریں. یہاں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر کے مسلمان بنائیں گے؟ یہ آپ کا کام نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے.
اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہمیں شریعت نے جس چیز کا مکلف بنایا ہے ہم وہ کام کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھولے گا۔ اس لیے ہمیں اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بار بار میں کہوں گا، تعلیم کے میدان میں ہماری جو کمزوریاں ہیں، آپ پورے ملک کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی تعلیمی حالت کیا ہے، اس سلسلے میں مختلف رپورٹیں آ چکی ہیں، اور مسلمانوں کی تعلیم کا معاملہ انتہائی کمزور ہے۔ لیکن آپ کسی بھی محلے میں، گاؤں میں چلے جائیں گے، دن بھر آپ کو بچے کھیلتے ہوئے ملیں گے، گلیوں کے اندر بچے جن کے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے، جن کی اسکول جانے کی عمر ہوتی ہے، وہ گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ کیوں کھیل رہے ہیں؟ کون ان کا سرپرست ہے؟ کون ان کا ذمہ دار ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کی جس طرح سے تعلیم کا اور صحت کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سماج کے دوسرے بچوں کے سلسلے میں بھی ہم توجہ دیں اور ان کو تعلیم سے جوڑیں اور ان کو علم سے جوڑیں، اعلیٰ تعلیم تک پہنچانے کی ان بچوں کو کوشش کریں، سماج کے اندر تبدیلی آئے گی۔ جہالت یہ ایک بہت بڑی تاریکی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جہالت کو تاریکی گردانا ہے۔ اسلام سے پہلے کا جو مرحلہ تھا، اسی لیے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہا گیا، جاہلیت کا زمانہ۔ اور اسلام کے اندر جو پہلی وحی آئی وہ اقرا سے شروع ہوتی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کا اور تعلیم کا ہمارے دین کے اندر کیا مقام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن آج اگر اس علم سے اور تعلیم سے ہم پیچھے ہو گئے ہیں اور مسلسل پیچھے ہو رہے ہیں، تو اس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے جو ادارے ہیں، ہمارے چاہے جو مدارس کی شکل میں ہوں، اسکولوں کی شکل میں ہوں، ان اداروں کو بھی اثر نو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ان کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے ادارے ہیں جن پر ہماری اپنی پوری گرفت نہیں ہے، ان اداروں میں بھی، چاہے وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں، ان اداروں میں بھی اپنی پہنچ بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اجتماعی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ اور ہمارے نوجوان، خاص طور سے جن کا تعلیم سے کچھ تعلق ہے، ہمارے نوجوان اس میدان میں بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اپنے جیسے دوسرے بچے، ان کو تجربہ ہوتا ہے کہ ہم جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، تعلیم حاصل کرنے کے نکلے تھے، تو ہمیں کیا کیا پریشانیاں ہوئی تھیں، تو یہی پریشانیاں ان دوسرے بچوں کو بھی ہو رہی ہوں گی۔ تو ان پریشانیوں کا ازالہ کیسے کرایا جائے، ان کے لیے راستہ، تعلیم کا راستہ کیسے آسان کیا جائے، یہ ہمارے نوجوان اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ اس میدان میں اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ان نازک حالات میں ہماری رہنمائی فرما، الہ العالمین تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور دین کے جو فرائض ہیں، دین کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بطریق حسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔